اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ طاہر القادری صاحب نے جو ایک گفتگو کی تھی تقریباً 2 گھنٹے اور کچھ منٹس پہ وہ مشتمل تھی، جس میں انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور جو شیخین کے مابین معاملات رہے اور جو تنازعات رہے ان کے اوپر گفتگو کی، اور ہم مسلسل اس کا رد کر رہے ہیں ایک سیریز کی صورت میں۔ گزشتہ آپ ہمارے بہت سارے کلپس جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج اسی گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اب قادری صاحب کا اگلا اعتراض جو انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ابو عماد حیدری صاحب۔ السلام علیکم عماد بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کریں بغیر کسی تمہید کے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے تقریباً جو قادری صاحب کے دلائل تھے وہ ہم نے ایک ایک وہ ہمارے محترمین جو ناظرین ہیں ان کے سامنے ہم نے رکھ لیے کہ دیکھیں یہ دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دلائل میں کتنی قوت ہے اور کیا یہ واقعاً دلائل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اب اس میں بھی ہم لے کے آتے ہیں قادری صاحب کی نیکسٹ جو دلیل ہے وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جو بیان کرتے ہیں قادری صاحب۔ تو شہباز بھائی اگر ہو سکے تو کلپ نمبر 1 آپ لگا دیں۔ جی، پہلا کلپ چلائیں، کلپ شمارہ 1۔ بلازری کی انصاب الاشراف کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی کوئی اور ریفرنس دیتے ہیں۔ اب ان کتابوں میں جہاں بھی کہیں اس واقعے کا ذکر آیا ہے اس کے راوی ہیں مسلمہ بن محارب الزیادی الکوفی۔ اب سن لیجئے، میں سند اب بات کرتا ہوں، اب یہ میں اس کے دوسرے ماخذ کی طرف آ رہا ہوں۔ المدائنی روایت کرتے ہیں مسلمہ بن محارب سے الکوفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان التیمی سے اور بیک وقت ابن اون سے۔ یہ دوسری سند ہے اس واقعے کی۔ المدائنی یہ شیخ ہیں بلازری کے۔ اب روایت یہ دستیوں کی گئی کہ مسلمہ بن محارب الکوفی وہ راوی ہے اور وہ براہ راست روایت کرتا ہے 2 افراد سے، سلیمان التیمی اور ابن اون۔ بس آگے اسٹیٹ اوے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلے راوی ابن محارب الزیادی کی بات کو سن لیجئے کہ اس کے اوپر کتب فن رجال میں اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، اور سیر اور تاریخ اور ادب کی کتابوں میں نام ملتا ہے، حدیث کے راویوں میں اس کا تذکرہ بھی بالعموم نہیں ملتا، مجہول الحال ہے۔ جی، پہلا اعتراض آپ نے ملاحظہ کیا، چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب۔ جی عماد بھائی شروع جی، یہاں پہ جو اعتراض کیا ہے قادری صاحب نے، اور دیکھیں قادری صاحب اگر یہ پورے جب انہوں نے جو حوالہ دیا ہے انصاب الاشراف کا، یہ پورا اگر آپ دیکھیں تو خود بھی وہاں پہ جو ہے وہ اضطراب کے شکار ہو چکے ہیں، چونکہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں شروع میں انقطاع موجود ہیں بلازری سے لے کر ایک راوی تک یہ انقطاع ہے، پھر کہتے ہیں نہیں انقطاع نہیں ہے، یہ کوئی راوی موجود ہے، مدائنی موجود ہے۔ اب آتے پہلے ہم آپ کو انصاب الاشراف سے بلازری کی یہ روایت دکھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو قادری صاحب کی جو اشکال ہے اس کے راوی پہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کتاب الجمل من انصاب الاشراف۔ یہ انصاب الاشراف ہے، اگر ہمارے دوست آپ کو یہ کتاب دکھا سکیں تو جی یہ ہیں انصاب الاشراف۔ انصاب الاشراف کی دوسری جلد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر ہیں 268 پہ 268 پہ آپ دیکھیں، یہ وہی روایت لے کے آتے ہیں۔ المدائنی ان مسلم بن محارب ان سلیمان التیمی وعن ابن اون۔ یہ ابن اون اور سلیمان التیمی دونوں سے نقل کیا ہے کس نے؟ مسلم بن محارب نے۔ یہاں بھی کیا کہتے ہیں کہ ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع، جناب ابو بکر نے مولا علی علیہ السلام کے پاس جو ہے کسی کو بھیجا، کس چیز کے لیے؟ بیعت کے لیے، کہ علی ان کی بیعت کریں۔ فلم یبایع، لیکن مولا علی نے ان کی بیعت نہیں کی۔ فجاء عمر، پھر جناب عمر آئے، ومعہ قبس، اور ان کے پاس جو ہے نا ایک آگ وغیرہ بھی تھی۔ فتلقته فاطمہ علی الباب، دروازے پہ ملاقات جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ فقالت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم میرے اوپر یہ دروازہ جلا دو گے؟ قال نعم، کہا ہاں میں جلا دوں گا۔ وذلک اقوی فیما جاء بہ ابوک، اس کام سے تمہارے بابا کا جو دین ہے وہ زیادہ قوت بخشے گا، اسے قوت ملے گی۔ یہ پورے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
روایت ہیں کہ جس روایت کو قادری صاحب نے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہاں پہ اس روایت کی سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم اپنے جو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا قادری صاحب کی یہ بات درست ہے یا نہیں ہے کہ اس روایت میں جو راوی موجود ہیں مسلمہ بن محارب، کیا اس کی توثیق ملتی ہے یا نہیں، اور قادری صاحب نے کہا ہے کہ اس کی توثیق موجود ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو ابھی توثیق بھی دکھائیں گے اور اہل سنت کے علم حدیث کے قواعد کے مطابق بھی اس راوی کو ہم ثقہ دکھا دیں گے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس راوی کو سے آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ نہیں یہ ثقہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں پہلے اس کی توثیق آپ کو دکھا دوں۔ یہ ہیں کتاب الثقات، تالیف ہے کن کی؟ یہ جناب ابن حبان کی تالیف ہے کتاب الثقات، اس کی 4 جلد پہ۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ موجود نہیں ہے، کوئی بھی ثقہ نہیں ہے، کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن حبان نے الثقات میں ان کا نام لائے، جو مسلمہ بن محارب کا نام ذکر کیا ہے، یعنی الثقات جو ان کی کتاب ہے اس میں ثقہ راویوں کے نام لکھے ہیں کہ جو ثقہ ہیں ان راویوں کے نام پہ مشتمل جو کتاب ہے وہ ابن حبان کی اسے کتاب الثقات کہتے ہیں، یعنی ثقہ راویوں پر مشتمل ایک کتاب۔ اس کی جلد رابع جزء رابع پہ صفحہ نمبر 311 پہ آپ دیکھیں کیا ہے، مسلم بن محارب الزیادی یروی عن ابی عن معاویہ عن فلاں، یعنی یہ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں اس کو نقل کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ ثقہ ہی نہیں ہے، کسی نے اس کی توثیق ہی نہیں کی ہے۔ تو ہمیں تو بہت تعجب ہوا کہ قادری صاحب کو جس نے یہ تحقیق دی ہے اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ جاتے کم سے کم ایک دفعہ اپنی ہی کتب رجال میں ایک سرچ مار لیتے، ایک سرچ دیکھ لیتے کہ کیا ان کی کتابوں میں ان کی توثیق موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ فرض کرتے ہیں ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار نہیں دیا ہے، تب بھی شہباز بھائی یہ مسلمہ بن محارب ہے، ان کا ہاں ثقہ ہے انہی کے قواعد کے مطابق۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ میں ان کے بلکہ 2 قاعدے بیان کروں گا، پہلا ایک قاعدہ پھر ایک اور قاعدہ۔ یہ آپ دیکھیں یہ قواعد فی علوم الحدیث، یہ آپ دیکھیں یہ ان کی کتنی کے جناب تھانوی کی کتاب ہے، یہ قواعد فی علوم الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 358 پہ وہ کیا کہتے ہیں، سکوت ابن ابی حاتم، یہ قاعدہ ہے کہ ابن ابی حاتم اگر ساکت ہو جائیں، او البخاری یا بخاری خاموش ہو جائیں، کس سے؟ ان الجرح فی الراوی، راوی میں جرح نہ کرے، راوی پر جرح نہ کرے، یعنی اپنی کتاب میں ایک راوی کا نام لکھتے ہیں اور ان کی پورے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کس نے اسے لکھا ہے، کس نے کون اس کا شاگرد ہے، کون اس کا استاد ہے، یہ پورا نقل کرنے کے بعد لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مجروح ہے، یہ ضعیف ہے، یعنی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ابن ابی حاتم یا بخاری یہ کام کریں کہ وہ کسی کا نام لے کے آتے ہیں، اس کی شرح حال لے کے آتے ہیں لیکن اس کے اوپر جرح نہیں کرتے، بغیر جرح کے چھوڑ دیتے ہیں، جرح سے سکوت کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ خود یہ کام کہ وہ سکوت اختیار کریں توثیق لہو، یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے توثیق ہے۔ اسی طرح نیچے بھی کہتے ہیں یدل علی ان سکوت ابن ابی حاتم عن الجرح توثیق کا سکوت البخاری، تو ابن ابی حاتم جس طرح ایک جرح سے سکوت کریں وہ توثیق شمار کی جاتی ہے، جیسے کہ بخاری کی سکوت بھی کیا ہے، توثیق شمار کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ابن ابی حاتم کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، بخاری کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مسلمہ بن محارب کے بارے میں جو ہے وہ سکوت اختیار کیا ہے یا نہ جرح کی ہے یا کیا ہے، اس قاعدے کے مطابق کیا مسلم بن محاربہ وہ مسلم بن محارب جو ہے وہ ثقہ قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے ہم بخاری کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے کتاب التاریخ الکبیر، التاریخ الکبیر میں اس کے آپ جلد سابع یعنی 7ویں جلد پہ صفحہ نمبر 264 پہ آپ دیکھیں، مسلم بن محارب الزیادی، مسلمہ بن محارب الزیادی فلاں فلاں سے روایت کی، کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ وہ مجروح راوی ہے، یہ ضعیف راوی ہے۔ پس جب بخاری اس راوی کو نقل کریں اور اس پہ جرح نہ کریں تو مراد کیا ہے کہ بخاری کی نظر میں یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ راوی ہے آپ کے قاعدے کے مطابق۔ اب آتے ہیں ابن ابی حاتم کی طرف، یہ الجرح والتعدیل، الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی کتاب ہے، ابن ابی حاتم التمیمی الحنظلی الرازی، ان کے جو ہے 8ویں جلد پہ صفحہ نمبر 304 پہ آپ دیکھیں، مسلمہ بن محارب الزیادی یہ کون ہے؟
اس نے فلاں سے روایت نقل کیا، اس نے فلاں سے من اہل کوفہ فلاں فلاں نقل کیا، نہیں کہا ہے کہ ضعیف ہے، نہیں کہا ہے کہ یہ مجروح راوی ہے. بس ان کے قواعد کے مطابق، اہل سنت کے قواعد کے مطابق، مسلم بن محارب الزیادی، مسلمۃ ابن محارب الزیادی، یہ ابن حبان کے ہاں بھی ثقہ ہیں، بخاری کے ہاں بھی ثقہ ہیں، ابن ابی حاتم کے ہاں بھی ثقہ ہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی نے بھی، کسی اہل سنت عالم نے بھی مسلم بن محارب الزیادی کو ضعیف، مجروح، کذاب نہیں کہا ہے. یعنی ہم سے لے لیں، آپ نے جو کہا کہ کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا ہے، نہیں، ثقہ کہا ہے. کاش آپ دیکھ لیتے، کاش آپ کو جو ہے وہ آپ مطالعہ کرتے تاکہ آپ کو معلوم ہوتا. یہ ایک قاعدہ، ایک قاعدے کے تحت کہ جہاں بخاری اور ابن ابی حاتم کسی کا ترجمہ ذکر کریں، کسی کا شرح حال ذکر کریں، لیکن وہاں پہ سکوت اختیار کریں، تو یہ اس کی توثیق شمار کی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کیا بیان کیا کہ ابن حبان نے توثیق کی ہے، ہم نے ثقات میں لکھی ہے. ایک اور قاعدہ بھی ہے، اور اس قاعدے سے بھی ہم اس کو وہ ثقہ ثابت کر سکتے ہیں. آپ فرض کریں ہم نے جتنی باتیں کی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تب بھی ایک اور قاعدے کے تحت ہم اس کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں. یہ ہے اصول السرخسی. یہ اصول السرخسی یہ مشہور کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، بہت ہی مشہور کتاب. اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 352 پہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ المجہول من القرون الثلاثہ، 3 قرون کا مجہول شخص، یعنی پہلے 3 قرنیں، 3 صدیاں جو ہے، یعنی جو صحابہ ہے، تابعین ہے اور تبع تابعین ہے، ان میں سے کوئی ایسا شخص نام ہو لیکن مجہول ہے، کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے، کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، موجود نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عادل ہیں. کس نے کہا ہے کہ یہ عادل ہے؟ بتعدیل صاحب الشرع ایاہ، صاحب شرع نے کہا ہے کہ یہ عادل ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کو ذہبی کہتے ہیں کہ فلان ثقہ، آپ قبول کرتے ہیں، ذہبی نے اس کی توثیق کی، بخاری نے اس کی توثیق کی. نہیں، جناب سرخسی کہتے ہیں کہ صاحب شرع یعنی رسول اللہ نے اس کی توثیق کی ہے. یہاں تو قادری صاحب آپ بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. ما لم يتبین منہ ما یزیل عدالتہ، کہتے ہیں کہ جب تک ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو کہ اس کی عدالت کو ساقط کرے، تب تک کیا ہے؟ تب تک یہ راوی ثقہ شمار کیا جائے. فیکون خبرہ حجہ علی الوجہ الذی قررنا، تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ وہ حجت خبر شمار کی جائے گی. یعنی ایک شخص ہے، مجہول ہے، ان کی توثیق، تضعیف کتب الرجال میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پہلے 3 قرنوں میں سے کسی قرن سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ شخص تعدیل، یہ عادل شمار کیا جائے، یہ ثقہ شمار کیا جائے. کس نے ثقہ کہا ہے، عادل کہا ہے؟ رسول خدا نے کہا ہے. یہاں بخاری، ذہبی، ابن حجر عسقلانی، ابن ابی حاتم، ان لوگوں نے نہیں ابو زرعہ، یحییٰ بن معین، انہوں نے نہیں، بلکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے. تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا توثیق چاہیے؟ یہاں سے اگر ہم ایک اور حوالہ دے دیں، کشف الاسرار، یہ بزدوی کی کتاب ہے، ان اصول فخر الاسلام. یہ دیکھیں بزدوی کی، یہاں پہ تالیف علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری، انہوں نے یہ تالیف کی ہے. اس کے دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 585 پہ یہی کہتے ہیں کہ ان خبر المجہول من الصدر الاول، صدر اول کا اگر مجہول شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جو مجہول ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں، مقبول عندنا على الشرط الذي قلنا بشہادت النبی صلی اللہ علیہ السلام فی ذلك القرن بالعدالہ، یہ ہمارے ہم مقبول ہیں چونکہ نبی کریم نے ان کی گواہی دی. ایک دفعہ آپ ایک راوی کو کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، کیوں ثقہ ہے؟ ابو زرعہ نے کہا ہے ثقہ ہے. کیوں ثقہ ہے؟ شعبہ بن حجاج نے کہا ہے ثقہ ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، تب تو قادری صاحب یہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ اشکال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا یہاں پہ مزید کہتے ہیں کہ خبر المجہول فی القرون الثلاثہ مقبول لغلبۃ العدالہ فیہم، ان میں عدالت زیادہ ہوتی ہے. وخبر المجہول بعد القرون الثلاثہ مردود لغلبۃ الفسق، قرون ثلاثہ کے جو مجہول ہیں وہ عادل ہیں، قرون ثلاثہ کے بعد جو مجہول ہیں وہ پھر عادل نہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ مسلم بن محارب یہ مجہول راوی ہے، اس کے بارے میں کسی نے توثیق اور تضعیف نہیں کی ہے، تب بھی یہ شخص آپ کے قواعد کے مطابق ثقہ قرار پاتے ہیں. ایک اور قاعدے کے مطابق جہاں بخاری اور ابن ابی حاتم نے سکوت کیا ہے، تب بھی یہ شخص ثقہ قرار پاتے ہیں. نیز آپ کے ہی سب سے بڑے عالم
اور ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں اس کو قرار دیا ہے، یعنی یہ ان کے ہاں ثقہ ہے۔ بس آپ نے توثیق جیسے بھی آپ چاہیں، ہم نے آپ کے حوالے جو ہے یہ پیش کیے ہیں آپ کی ہی کتابوں سے کہ یہ شخص بالکل بھی جو وہ یعنی یہ شخص وہ نہیں ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، یہ شخص کذاب نہیں ہے، بلکہ اس کی توثیق موجود ہے۔ اب چلتے ہیں اسی روایت پہ ایک اور اعتراض بھی کیے تو اس روایت میں مسلم اسی راوی کے اوپر جو ہے نا وہ دو توثیقات ہم بھی جو ہے نا پیش کر دیتے جی ہیں، بسم اللہ کریں۔ کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے اگر کوئی نیٹ سے تلاش کرنا چاہے، سافٹ ویئر سے تلاش کرنا چاہے تو یہ ملاحظہ فرمائیں موسوعۃ الحدیث، جب ہم اس میں جاتے ہیں قادری صاحب کتابوں کی طرف چلیں رجوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، ایک ایک کتاب آپ اٹھائیں جا کے سرچ کریں، تو آج کل انٹرنیٹ اور کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ اس حوالے سے متعارف ہوئے ہیں کہ آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ موسوعۃ الحدیث میں جب آپ جاتے ہیں مسلمہ بن محارب، رتبہ کیا ہے عماد بھائی؟ مقبول۔ اگر اس کو تھوڑا زوم کر لیں، ان حیات راوی فقط ہمیں تک کرو آگے زوم کنید، مسلمہ بن محارب، شہرت کیا ہے مسلمہ بن محارب زیادی، جی مقبول ہے، اور رتبہ مقبول۔ عاش فی الکوفہ، ٹھیک ہے، کوفہ میں یہ زندگی گزارتا تھا۔ اچھا، اب ایک اور سافٹ ویئر جو ہے جوامع الکلم سے بھی ہم دکھا دیتے ہیں، وہاں بھی مقبول ہے۔ جی ملاحظہ فرمائیں جوامع الکلم، اس پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر مسلمہ بن محارب بولا آگے نشون بیدید انہیں زوم کنید مقبول، یہاں پر بھی اس کا جو رتبہ ہے وہ کیا ہے؟ مقبول۔ اگر ہمارے یہاں کے جو ہے وہ ہاں جی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی، یہاں پر بھی اس کا رتبہ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ اور یہ سافٹ ویئر نہایت متشدد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بعضوں کا کسی جیسے اکیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متشدد ہے، ابن حبان کے بارے میں کہا جاتا ہے متساہل ہے، اور دیگر ایسے علماء جرح و تعدیل جو متشدد ہیں، یہ سافٹ ویئر متشدد ہے، یہ روایات کو بہت آسانی سے قبول نہیں کرتا، اور جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ روات ہیں ان کے اوپر آسانی سے اچھا یہ جو آپ نے کہا ابن حبان جو متساہل ہے، یہ ان کی بات ہے، بہرحال ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بہت متشدد ہے، یعنی وہ جوامع الکلم سے زیادہ متشدد ہے کسی کی توثیقات میں، لہٰذا ابن حبان کی جو توثیقات ہوتی ہیں وہ انہی کے اپنے قواعد کے مطابق وہ قابل قبول جرح میں وہ متشدد ہے ابن حبان، جی احسن، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جرح میں، ہاں جرح میں وہ متشدد، یعنی تھوڑی سی بھی غلطی کسی میں دیکھیں تو فوراً اس کو مجروح پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ متساہل ہے توثیق؟ ہاں احسن، اس کے فلٹر سے ایک راوی گزر جائیں تب اس کے اوپر تو جو ہے نا وہ آپ جرح کر ہی نہیں سکتے، بالکل۔ لہٰذا یہ دیکھیں شہباز بھائی نے بھی دکھا دیا آپ کو، بس یہ روایت کے جہاں پہ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلم بن محارب وہ ضعیف راوی ہیں، وہ پتہ نہیں، اچھا یہ کہا کہ اس میں کسی حدیث کی کتاب میں اس کا نام ہے ہی نہیں، صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ہے، بھائی قضیہ تاریخی قضیہ ہے، نہیں اگر کون سی جرح ہے؟ پہلے تو یہ قاعدہ پوچھے نا، اگر ایک شخص کا تاریخ کی کتابوں میں ہے حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے تو یہ جرح شمار کیا جائے گا، یعنی اتنے سارے آپ کے پاس جو تاریخی راوی ہیں وہ سارے کے سارے مجروح ہو جائیں گے، پھر اسے آپ نہیں لیں گے، تو یہ اب دوسری بات ہے یہ خود واقعہ تاریخی واقعہ، مؤرخین ہی یہ واقعہ آپ کو بیان کریں گے، آپ جو ہے اپنے حلال حرام کی بحث تو ہو نہیں، حلال حرام کی بحث تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ محدثین کی طرف جائیں۔ یہ ایک اعتراض تھا جو اس روایت کے اوپر جناب قادری صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اب اسی روایت پہ ایک اور اعتراض بھی جناب قادری صاحب نے کیے ہیں، وہ اگر ہمارے دوست صاحب کو دکھا سکیں، کلپ نمبر 2۔